السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مشرکین کے بارے میں بہت ہی سخت ترین وعید پائی گئی ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ جو ہے بہت سخت ترین الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے حق میں مرنے کے بعد، مشرک کے شرک پر مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کرنے سے، دعائے مغفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ شرک پر مرنے والا شخص یا عورت وہ آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ واضح ہو چکا آپ کے لیے بے شک وہ دوزخی ہیں۔ کیونکہ جو شخص جو ہے شرک پر مرتا ہے تو یہ بات واضح ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس میں سخت ترین الفاظ یہ ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مشرک کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، اور دوسری بات مشرک چاہے وہ آپ کا پہچاننے والا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کا اس سے بہت زیادہ تعلق ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ واضح ترین بات ہے۔ تو مرنے کے بعد جو انسان مرتا ہے تو مسلمانوں کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں دعا کریں، مغفرت کی، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں۔ لیکن اگر انسان شرک پر مر جاتا ہے تو یہ حق ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مرنے والا چاہے آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کے حق میں دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ آپ کے لیے یہ بات واضح ہے کہ جو کفر پر، شرک پر مر جائے وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے۔ جب یہ بات واضح ہے آپ کو تو پھر آپ اس کے حق میں دعا کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ ہمیں چاہیے ہم شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔